السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم سوال پر بات کریں گے، کیا ہم خوش قسمت ہیں یا بدقسمت؟ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، اور اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، سورہ تغابن آیت نمبر 11۔ ترجمہ: جو شخص اللہ پر ایمان رکھے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یعنی اصل سکون اور خوش قسمتی ایمان اور ہدایت میں ہے، نہ کہ صرف مال و دولت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہیں: نیک شریک حیات، اچھے ہمسائے اور آسان سواری یا ذریعہ معاش۔ نمبر 1، نیک شریک حیات۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول سکون والا ہے اور آپ کا شریک حیات آپ کی دین و دنیا میں مددگار ہے تو یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ 2، اچھے ہمسائے۔ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ عزت کرنے والے اور خیرخواہ ہیں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ 3، آسان ذریعہ معاش۔ اگر اللہ نے آپ کو حلال روزی عطا کی ہے اور آپ کا گزارا عزت سے ہو رہا ہے تو یہ بھی خوش قسمتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نافرمان شریک حیات، بری ہمسائے اور مشکل ذریعہ معاش بدقسمتی کی علامت ہیں۔ سوچے، اگر گھر میں سکون نہ ہو، پڑوس میں امن نہ ہو اور روزی میں برکت نہ ہو تو انسان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، یاد رکھیں کہ اصل خوش نصیبی صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس دنیاوی آسائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ ترجمہ: جان لو کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی اصل خوش قسمتی یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مطمئن ہو۔ ناظرین، آئیے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا کی حقیقی خوش نصیبی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک شریک حیات، اچھے ہمسائے اور حلال روزی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرما اور ہمیں ایمان پر قائم رکھ۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کون سی نشانیاں موجود ہیں، خوش قسمتی کی یا بدقسمتی کی۔ اگر بدقسمتی کی نشانیاں بھی ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا اور توبہ کے ذریعے سب کچھ بدلنے پر قادر ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔